ان کی حراست کے بعد، گرفتاری کے بعد جو انفلوئنسر یوٹیوبر ڈھکی بھائی کی جو رہائی ہوئی اور رہائی کے بعد جو تفصیلی ولاگ کیا گیا ڈھکی بھائی کی طرف سے، اب وہ ملینز میں وائرل ہوا۔ اب اس ولاگ کے بعد ڈھکی بھائی نے دوسرا کھڑا کیا کیا ہے، اس خبر سے اپنے ولاگ کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں، خاص طور پہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹکر لینی ہے؟ تو یہ تحریک انصاف کی طرف سے ٹکر لینے کی کہانی کیا ہے، اس کی تفصیلات پر بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم بات کریں گے، لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 دن پہلے جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اب اس اعلامیہ کے جو عبارت ہے، جو تحریر ہے، اس عبارت سے تحریک انصاف کی قیادت لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ اور آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا دوبارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس جاری ہے۔ اب اس اجلاس سے کیا نکلتا ہے، کیا اعلامیہ جاری ہوتا ہے؟ کیا یہ اعلامیہ تحریک انصاف جاری کرے گی، یا پھر جیسے ہم نے رات کے ولاگ میں بات کی کہ تحریک انصاف کو کون چلا رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف کو خلائی مخلوق چلا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا اجلاس ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو این ڈی یو کی ورکشاپ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت ان دونوں معاملات سے لا علمی کا اظہار کر دیتی ہے، ان دونوں معاملات سے لا تعلق کا اظہار کر دیتی ہے۔ اب مدعے پہ واپس آتے ہیں، بات کسی اور طرف نکل گئی۔ اس پارٹی کا، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا جو بھی اعلامیہ ہوگا، جو بھی خبر ہوگی، وہ تو نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ڈھکی بھائی کے مدعے پہ واپس آتے ہیں۔ اب ڈھکی بھائی کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں دیگر انفلوئنسر کو بھی شامل کیا گیا، جیسے رجب بٹ ہیں، ندیم نانی والا ہیں۔ اب یہ جو 2 سوشل میڈیا یوٹیوبر ہیں، رجب بٹ اور ندیم نانی والا، یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ 15 دن کی راہداری ضمانت مانگی، عدالت نے جسٹس انعام امین منہاس نے ان کو 10 دن کی راہداری ضمانت دے دی، اور عدالت نے کہا کہ آپ ان 10 روز میں متعلقہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے، متعلقہ عدالت سے جا کے آپ ضمانت لے لیں۔ اب یہ لوگ عدالت کے سامنے کیوں سرنڈر کیا انہوں نے؟ ایک سوال تو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو پروٹوکول کیوں دیا گیا، ان کی گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیوں گئی؟ اب حقیقت یہ ہے، جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں، اور بات جو ہے وہ کھل چکی ہے کہ یہاں پر جو کارروائی سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کے خلاف کی گئی، اس میں امتیازی سلوک کیا گیا۔ ڈھکی بھائی کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا، باقی انفلوئنسر کے خلاف جو ہے وہ بھی انتقامی کارروائی کی گئی، امتیازی کارروائی کی گئی، اور اداروں کا نام لے کے جو ہے ان لوگوں سے پیسہ بٹورا گیا، اور پیسہ مزید بٹورنے کی کوششیں کی گئی، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ جو کچھ ڈھکی بھائی نے بتایا اور بتاتے ہوئے جیسے وہ ابدیدہ ہو گئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو شخص اپنے ولاگ میں ابدیدہ ہو گیا، رونے کے قریب پہنچ گیا یا رو پڑا، آپ اندازہ کر لیں کہ جب وہ حراست میں تھا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ اب یہ جو لوگ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، رجب بٹ صاحب اور ندیم نانی والا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے خلاف کیس ختم کر دیں۔ ڈھکی بھائی نے بھی نہیں کہا کہ ہمارے خلاف کیس ختم کر دیں۔ ان کی طرف سے تو کہا گیا کہ ہم عدالت کے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے خلاف مقدمہ جو ہے اس کو ہم فیس کریں گے، جو ہمارے اوپر الزامات ہیں، ہم اپنا موقف، ہم اپنی صفائی وہاں پہ پیش کریں گے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی ہم معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو گاڑی چلے گئی، اس سے جو چیزیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، وہ کیسے گاڑی آگے چلی گئی اسلام آباد کے پریمیسز میں؟ اب ڈھکی بھائی نے بگ بردر کا ذکر کیا تھا، تو بگ بردر کے نام کے بعد گاڑی اندر اگر جا رہی ہے تو اس میں پروٹوکول والی پھر کون سی بات ہے؟ اور ڈھکی بھائی نے کیا کیا جی؟ پہلے تو انہوں نے بلاک کر دیا، اب ڈھکی بھائی کے جو اے ٹی ایم کارڈز ہیں، جو کریڈٹ کارڈز ہیں، جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، جنہیں جو تفتیشی تھا این سی سی آئی کا، اس کے حوالے کر دیا گیا تھا، بینکس کے کارڈز بھی اور جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تھے، ان کے پاسورڈ، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب ڈھکی بھائی نے، نعیم بٹو صاحب جو ہیں اسلام آباد اپنے لاہور عدالت کے جج ہیں، وہاں پہ ایک درخواست دائر کی ہے کہ یہ چیزیں، میرے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، میرے جو بینکس کے کارڈز ہیں،
یہ مجھے فراہم کی جائیں، مجھے سپرداری پہ واپس کی جائیں۔ اور عدالت کے سامنے مدعا یہ رکھا گیا کہ جو تفتیشی ہے وہ تو اب خود حراست میں ہے، خود گرفتار ہے، تو عدالت آرڈر کر کے ان سے یہ ہماری چیزیں، ہماری ملکیت ہیں، ہمیں یہ واپس دلوائی جائیں۔ تو عدالت نے ڈھکی بھائی کی اس درخواست میں ناظرین 12 دسمبر تک جو ہے متعلقہ حکام سے NCCI سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو جو ہے 10 دن کی راہداری ضمانت دے دی گئی۔ اب آتے ہیں سہیل افریدی کے انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب کو عمران خان صاحب گنڈا پور صاحب کی جگہ پہ لے کے آئے، گنڈا پور صاحب کو بغیر کسی وجہ کے ہٹا دیا گیا اور سہیل افریدی صاحب انقلاب لانے کے لیے آئے تھے۔ NA18 میں اس انقلاب کی جو حقیقت تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ NA18 ہری پور میں تحریک انصاف کو 1,24,000 ووٹوں سے شکست کا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کو نون لیگ ریفرنڈم کہے یا جو مرضی کہے، وہ تو نون لیگ کی اپنی سیاست ہے، لیکن اس حلقے میں جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی، آج الیکشن کمیشن میں سہیل افریدی کو بلایا گیا۔ سہیل افریدی صاحب پیش نہیں ہوئے، وکیل نے کہا کہ استثنا ہے اس لیے وہ نہیں آئے، لیکن عدالتی کارروائی نہیں آگے بڑھ سکی۔ کیوں نہیں بڑھ سکی؟ کیونکہ افریدی صاحب کے جو وکیل تھے علی بخاری صاحب، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کے والد کے انتقال کی وجہ سے یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا جو کیس ہے الیکشن کمیشن میں، اس پر سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ہاں، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس کیس میں ضرور ہوئی ہے کہ اگر افریدی صاحب استثنا کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے، لیکن جو عمر ایوب کی اہلیہ ہیں شہرناز بانو، شہرناز عمر ایوب، وہ پیش ہوئیں، ان کی طرف سے متفرق درخواستیں بھی دائر کی گئیں، ان کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کے الزام کے اوپر الیکشن کمیشن میں جواب بھی جمع کروایا گیا، وکیل کا کیویٹ بھی الیکشن کمیشن میں سبمٹ کروا دیا گیا، اور اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ 16 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اب اگلی تاریخ پہ سہیل افریدی صاحب کا استثنا ہے، استثنا نہیں ہے، لیکن انقلاب کہاں سے نکلا تھا، کہاں تک جا پہنچا ہے، اس کا اندازہ ناظرین آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ انقلاب کے نعرے تو گنڈا پور صاحب بھی لگاتے تھے، گنڈا پور صاحب تو وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ آج ایک تیسرے کیس میں، یعنی ایک تو گنڈا پور کے خلاف اسلحہ شراب برآمدگی کا کیس ہے، ایک گنڈا پور کے خلاف آڈیو لیک کا کیس ہے، ایک ان کے خلاف اور کیس ہے، اور وہ ہے آزادی مارچ کا۔ اس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے۔ اب عدالت نے اس کیس میں بھی علی امین گنڈا پور کے جو ریسٹ وارنٹ ہیں وہ جاری کر دیے ہیں کہ گرفتار کر کے ان کو پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ایک اور انفلوئنسر ہیں، یوٹیوبر ہیں، سوراب برکت، انہیں بھی آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ آلریڈی گرفتار ہیں، لاہور کی عدالتوں میں بھی ان کے جسمانی ریمانڈ حاصل کیے گئے تھے، انہیں عدالتوں میں فزیکل ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور اسلام آباد کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں گورنر راج کی۔ جو باتیں چل رہی ہیں کہ گورنر راج کے لیے کوئی 28ویں ترمیم میں کوئی شک ڈال دی جائے گی، کوئی امینڈمنٹس کر دی جائیں گی تاکہ گورنر راج لگانا آسان ہو جائے۔ اب چلیں، یہ تو حکومت قانون سازی کرتی ہے، آئینی ترمیم کرتی ہے، کیا کرتی ہے تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ کیا تحریک انصاف نے نظام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ٹکر لینے کی ٹھان لی ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیانات ہیں اسے آپ تڑی لگانا کہہ لیں، اسے آپ تھریٹ کرنا کہہ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بانی PTI عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے تو PTI کیا کہتی تھی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کو یہ گرفتار کر کے دکھائیں، یہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ عمران خان ہوئے نا گرفتار، گرفتاری کے بعد کیسے رہا ہوئے، سپریم کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم کیسے کیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن دوسری مرتبہ بھی گرفتار ہو گئے۔ توشہ خانہ کے کیس میں جج ہمایوں دلاور نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ 5 اگست 2023 کو ہونے والی گرفتاری آج تک انٹیکٹ ہے، عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکی۔ تو مقصد یہ ہے، بتانا آپ کو یہ ہے کہ جس شخص کو، جس بانی عمران خان کو PTI ریڈ لائن کہتی تھی، جب وہ گرفتار ہو کے آج اتنے دن گزر چکے ہیں، 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو تحریک انصاف نے کیا کر لیا؟ وہ ریڈ لائن تو کراس ہوگی نا۔ عمران خان جیل میں آج بھی پڑے ہوئے اور رہائی کا فی الحال دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت بھی یہی تڑیاں لگائی جا رہی تھی کہ یہ خان صاحب کو گرفتار کر کے دکھائیں، ہم ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے، عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے۔ وہ مکھن سے جیسے بال نکالتے ہیں نا، اسی طریقے سے زمان پارک سے پولیس نے جا کے عمران خان کو وہاں سے گرفتار کر لیا۔ اب یہ جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، گورنر راج کی باتوں پہ بھی اسی قسم کی تڑیاں لگائی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اسی قسم کے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں۔ کیا بیانات دیے جا رہے ہیں
اسد کیسر صاحب کہتے ہیں جی ان میں جرت نہیں گورنر راج لگانے کی، ان کے بس میں نہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا کے دکھائیں۔ اب ایک بات ہو رہی ہے کہ ان میں جرت نہیں، ان میں حوصلہ نہیں، ان کے بس کی بات نہیں، یہ نہیں لگا سکتے۔ اب اس قسم کے ناظرین بیانات دے کے وہ جو میں نے ابھی کہانی آپ کے سامنے رکھی کہ عمران خان ریڈ لائن ہے، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان گرفتار ہو گئے۔ یہاں پر اس قسم کے سخت بیانات دے کے کہ یہ نہیں لگا سکتے، ان کا حوصلہ نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، یہ گورنر راج کا راستہ روکا جا رہا ہے یا گورنر راج کے لیے راستہ فراہم کیا جا رہا ہے، مواد فراہم کیا جا رہا ہے؟ کوئی مجھے بتا دینا کہ یہ تحریک انصاف چاہ کیا رہی ہے اس قسم کے بیانات دے کے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دعوت دی جا رہی ہے، سامنے والے کو بھڑکایا جا رہا ہے، سامنے ہمارے کو اشتہار دلایا جا رہا ہے کہ آپ لگا کے دکھائیں، لگائیں آپ گورنر راج، اور پھر پتہ لگے کہ اگلے نے گورنر راج لگا بھی دیا، اگلوں نے وہ اب کی مار کے دکھا، وہ والی کہانی نہ پڑ جائے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف جو ہے اب ٹکر کی سیاست کرتی ہے نہیں کرتی، یہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، بہت سخت الفاظ ہو جائیں گے، لیکن سوچنا چاہیے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی اپریل 2022 کے بعد کیا رہی ہے، جب عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کو کیسے چلایا گیا ہے، تحریک انصاف کے سیاسی فیصلے کیسے کیے گئے ہیں۔ اب جو دو بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ یہ گورنر راج والی بات، دوسری رات جو مصدق ملک صاحب نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کو آفر کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک نہیں دو مرتبہ کہ آپ اپنی حکومت بنائیں، اپنا وزیر اعظم لے کے آئیں، فارم 45 فارم 47 کے معاملے کی آپ خود حکومت میں آ کے اپنا وزیر اعظم بنوا کے انکوائری کر لیجئے گا، اس معاملے کو دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اس وقت تحریک انصاف کا کون فیصلہ کرنے والا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اس آفر کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا؟ غیر مشروط طور پر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو سپورٹ اور ووٹ کرنے کے لیے تیار تھی، تو یہاں پہ ٹرین کو مس کیا، انقلاب جو ہے وہ ٹریک پر چڑھنے کے بجائے ٹریک سے اتر گیا، درست فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ اور اب مروت صاحب کا جو نیا انکشاف ہے کہ عمران خان کی رہائی کے 3 مواقع آئے، جب عمران خان رہائی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، یا تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں موقع آیا عمران خان کی رہائی کا، دوسرا موقع آیا نومبر 2024 میں، پھر تیسرا موقع آیا۔ اب ان مواقعوں کو بھی تحریک انصاف کیش نہیں کر سکی۔ اب پی ٹی آئی والے کہتے تو ہیں کہ ہمیں جو مینڈیٹ 8 فروری 2024 میں ملا وہ عمران خان کی رہائی کا ملا، تو یہ جو مروت صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اس کی حقیقت، اس کی صداقت اپنی جگہ پہ، لیکن چلے مروت صاحب کی بات کو اگر سچ مان لیا جائے، یہ دعویٰ درست ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ ہمیں مینڈیٹ عمران خان کی رہائی کا ملا تھا، ان مواقعوں کو کیوں نہیں کیش کر سکے؟ یہ تو تحریک انصاف کی سیاست پہ، سیاسی فیصلوں پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی ہم نے کرانی ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کو یہ اپرچونٹی ملی، لیکن آپ اویل ہی نہیں کر پائے، آپ بات کو سمجھ نہیں پایا۔ اب آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا، مشفق نواز کے جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں طاہر پرویز صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد جمع کروا دی۔ نہ صرف پنجاب کی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر بطور سیاسی جماعت پابندی کی وہ ریزولوشن جمع ہوئی، بلکہ اس ریزولوشن کو پنجاب اسمبلی نے پاس بھی کر دی۔ اب پنجاب اسمبلی کا پاس کرنا نہ کرنا ایک الگ ڈیبیٹ ہے، میں اس لیے اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ ابھی تک تو تحریک انصاف اپنا انٹرا پارٹی کا جو الیکشن ہے اسے الیکشن کمیشن سے کلیئر نہیں کروا سکے۔ اور بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں، جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ان میں جرت نہیں، یہ نہیں لگا سکتے، گورنر راج جو ہے ان کے بس کی بات نہیں، تو آج بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کہ بس انف از انف۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ جنم لیتا ہے، کیا تحریک انصاف پھر ٹکر کی سیاست کرے گی؟ ٹکر کی سیاست تو پہلے بھی کر رہے تھے، اب اگر ٹکر کی سیاست کا دوبارہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی کے آج کے اجلاس سے پتہ چل جائے گا، لیکن مختلف کیا ہوگا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا بلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین، ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔